بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انجز وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحده. سامعین گرامی قدر، آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات سن رہے ہیں۔ مکی زندگی آپ نے سنی اور مدنی زندگی کا بڑا حصہ آپ نے سنا، اور سارے حالات آپ کے سامنے ایسے ہی آئے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی حادثہ، ہر دن کوئی نہ کوئی پریشانی، ہر دن آنسوں کی برسات اور تازہ زخم۔ لیکن آج کا بیان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے خوشیوں کی بہاریں لے کر آئے گا، اور آپ انشاءاللہ وہ باتیں سنیں گے جس سے انشاءاللہ دل کی کلیاں کھلکھلا جائیں گی۔ آج تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کے اوپر اللہ کی توحید کے نعرے کے بلند ہونے کا، یعنی مکۃ المکرمہ کے فتح ہونے کا۔ اور یہ جو میں نے شروع میں کلمات پڑھے، انجز وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا، یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کی مبارک زبان اور آپ کے مبارک ہونٹوں پر آ گئے تھے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ سارے عرب میں دین کی دعوت کے حالات بننا، بادشاہوں تک ان کے مالک کا پیغام پہنچانا، مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے کھلنا، یہ سب کچھ صلح حدیبیہ کی برکت اور صبر کا نتیجہ تھا جو آپ گزشتہ بیان میں سن چکے۔ اور جن صحابہ کرام کو اس وقت جھک کر بلکہ دب کر صلح کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب ان کو بھی اس کی برکتوں کا یقین ہو رہا تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سچ میں ہی وہ صلح بہت بڑی فتح تھی۔ لیکن جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا تب تک عرب میں نہ شرک کی کمر ٹوٹتی، نہ جہالت کی جڑ کٹتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے، جس وقت اس کے ہاں بنائے ہوئے بلکہ باندھے ہوئے نظام کے مطابق کوئی بڑا کام انجام پانا ہوتا ہے، اس وقت اچانک ہی اس کے حالات بننے لگ جاتے ہیں۔ پھر دنیا والے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نظام کے مطابق ہی، اس کے بندے ہوئے نظام کے مطابق وجود میں آتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا جو پہلے دن ہی سے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے کیے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر ان آیات پر غور فرمائیے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 اور سورہ صف کی آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 9 اور سورہ محمد کی درج ذیل آیت سنیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7۔ اور خاص طور سے
وہ وعدہ جو اس وقت کیا گیا تھا جب میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے کرتے جحفہ پہنچے تھے اور مکہ کی طرف ایک نظر فرما کر دل بھر آیا تھا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے اتر کر آ گئے تھے اور یہ خوشخبری اور یہ نوید مسعود سنائی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ضرور آپ کو دوبارہ اس جگہ لا کر رہے گا جو آپ کے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85۔ اب اس وعدے کے پورا ہونے کا جیسے ہی وقت آیا تو اچانک اس کے لیے حالات بننے شروع ہو گئے۔ صلح حدیبیہ میں ایک بات یہ بھی طے تھی کہ عرب قبائل اور دیہاتوں میں سے جو جس جماعت جس پارٹی کے ساتھ جڑنا چاہے گا جڑ سکے گا، یعنی جو چاہے تو مدنی سرکار کے ساتھ جڑ جائے اور جو چاہے تو مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جڑ جائے۔ اس شرط کے مطابق مکہ کے پڑوسی دو قبیلوں بنو بکر اور بنو خزاع میں سے بنو بکر تو مکہ والوں کے حلیف بن گئے، جبکہ بنو خزاع کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے حمایتی بن گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں بہت سالوں سے آپس میں جنگ چل رہی تھی، لیکن حدیبیہ کی صلح کے بعد دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئیں، ایک دوسرے سے بے فکر ہو گئیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر بنو خزاع کی بے خبری اور غفلت کو دیکھ کر بنو بکر نے ان پر حملہ کا ارادہ کر لیا۔ مکہ کے مشرک سرداروں سے بھی سانٹھ گانٹھ کر لی، انہوں نے ان کو اور بھڑکایا، بلکہ ساتھ میں ہتھیار اور جنگی جوانوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح چاندنی رات کے وقت میں بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور وہ بیچارے اس وقت ایک چشمے کے پاس بے خبری سے سو رہے تھے، بھاگ کر حرم میں داخل ہوئے، بلکہ کچھ خانہ کعبہ کے ساتھ چپک گئے۔ اللہ تعالیٰ کا اور حرم پاک کا واسطہ دے دے کر مشرکین مکہ کے آگے جان بخشی کی گزارش کرنے لگے، لیکن مشرکین مکہ نے بہت بیہودہ جملہ کہا، آج کوئی حرم اور کوئی حرم کی حرمت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بھاگ کر اپنے خاندان کے سردار بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھسے، جو مکہ میں ہی رہتا تھا، لیکن قاتلوں نے ان کو یہاں بھی نہیں چھوڑا، گاجر مولی کی طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس ساری کاروائی میں مکہ کے قریشی ساتھ رہے، بلکہ کچھ تو منہ لپیٹ کر کپڑا باندھ کر کے خود ظلم کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہم کہہ دیں گے کہ یہ ان کی آپسی لڑائی ہے اور آپسی جنگ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پردے کے پیچھے یہ راز بھی تھا کہ اس طرح جب مسلمانوں کے حمایتیوں کو مار پڑے گی تو آئندہ مسلمانوں کا کوئی ساتھی اور کوئی حمایتی اور کوئی حلیف بنے گا ہی نہیں۔ بنو خزاع کے مظلوم مدینہ منورہ میں اس دردناک قصے کے بعد عمر بن سالم الخزاعی 40 لوگوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے مسجد میں ہی کھڑے ہو کر بڑے درد بھرے اشعار کے ذریعے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس نے کہا، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا ان قریشا اخلفوا الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا۔ کیا زبردست اپنی آپ بیتی اس نے سنائی۔ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا وابیہ الاطلدا ان قریشا اخلفوا الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا۔ اے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا
اور ان کے باپ دادا کا پرانا معاہدہ یاد کرا رہا ہوں۔ قریش نے سچ میں ہی آپ کے ساتھ غداری کی ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے وطیر نام کے چشمے کے پاس ہم پر سوتے ہوئے حملہ کر دیا اور ہم کو رکوع اور سجدے کی حالت میں یعنی گرے پڑے سوتے ہوئے ہی قتل کر دیا۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 36۔ اس طرح کافی لمبی نظم پڑھی جس کے شروع کے یہ تین اشعار آپ نے سنے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ پھر پوچھا کہ بنو بکر کے سارے لوگ اس قتل عام میں شریک تھے؟ عمر بن سالم نے کہا سارے نہیں تھے، فلاں فلاں قبائل شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی اچھی طرح خاطر مدارات فرمائی، پھر ان کو واپس بھیج دیا کہ تم صبر کرو، ہم تمہیں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجا کہ 3 باتوں میں سے ایک چن لو۔ نمبر 1، بنو خزاع کے قتل ہونے والے آدمی کی دیت ادا کرو۔ نمبر 2، ان قاتلوں کو پناہ دینے اور ان کا ساتھ دینے سے الگ ہو جاؤ، یعنی بنو بکر سے الگ ہو جاؤ، یا پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ختم ہو جانے کا اعلان کر دو۔ یہ پیغام لے جانے والے قاصد جس وقت مکہ پہنچے، مکہ والوں نے نہ کوئی خاص استقبال کیا، نہ ہی مطالبات پر کوئی توجہ دی، بلکہ سر پھرے نوجوانوں نے کہا پہلی 2 باتیں بالکل نہیں ہو سکتی، ہاں تیسری بات معاہدے کے ختم ہو جانے پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ قاصد جس وقت واپس چلے گئے تب ان کو اپنی بے وقوفی اور احمق پن کا احساس ہوا اور جلد بازی کا احساس ہوا، تو بڑے سمجھدار کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا۔ اس پر مکہ کے سرداروں نے جلدی مجلس بٹھائی اور مشورہ کر کے ابو سفیان کو دوبارہ معاہدہ پکا کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ادھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے جانے والے قاصد بھی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، اور جواب سن کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے معاہدے کو ختم کرنے کی بات کا بھی پکا ارادہ فرما لیا تھا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ یہ معلوم ہوگا کہ ابو سفیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر والد نسبتی لگتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے والد صاحب کو آتے دیکھ کر فوراً وہ چادر لپیٹ دی جو چارپائی پر پہلے سے بچھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا تو دعا سلام کے بعد کہا بیٹی یہ چادر میرے لائق نہیں تھی یا میں چادر کے لائق نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابا جان آپ چونکہ مشرک ہیں لہذا شرک کی گندگی کے ساتھ اس چادر پر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی چادر ہے۔ والد کو یہ سن کر بہت غصہ آیا تو کہا مجھ سے الگ ہو کر تو بگڑ گئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بگڑی نہیں بلکہ کفر کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئی ہوں، اور کہا تعجب تو آپ پر ہے، آپ قریش کے سردار ہو کر ان پتھروں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ نفع اور نقصان کے کچھ مالک ہیں۔ ابو سفیان ادھر سے اٹھ کر سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں صلح کا معاہدہ پکا کرنے آیا ہوں۔ یہ بولتے رہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اس بارے میں نہیں فرمایا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی 3 باتیں پیش فرما دیں۔ پھر وہاں سے اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور نہ سفارش کے لیے وہ تیار ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ میری سفارش کرو تاکہ معاہدہ برقرار رہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا معاملہ بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھے کوئی مشورہ ہی کم سے کم آپ دیجیے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، اگر اچھی لگے تو مان لیں، وہ یہ کہ آپ مسجد نبوی میں جا کر خود ہی آواز لگا کر کہہ دیجئے کہ میں صلح کا وقت بڑھانے اور معاہدے کو پکا کرنے آیا ہوں، میں صلح کا وقت بڑھانے اور معاہدے کو پکا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اعلان کر کے اپنے شہر آپ چلے جائیے۔ ابو سفیان نے یہی کام کیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ مکہ والوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی۔ لوگ ہنسنے لگے کہ نہ تو آپ صلح کر کے آئے کہ ہم بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، اور نہ آپ جنگ کی خبر لے کر آئے کہ ہم جنگ کی تیاری کریں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزوروں، بے بسوں اور مظلوموں کی فریاد پوری کرنے کے انتظامات شروع فرما دیے۔ صحابہ کرام کو ایک بڑی جنگ کی تیاری کا حکم فرما دیا، لیکن عام حضرات کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ کس کے ساتھ ہوگی، بلکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا تھا کہ شاید یہ جنگ شام کے ملک میں ہوگی۔ بس کچھ خاص صحابہ کرام کے ساتھ مشورے ہو رہے تھے اور ان کو سارے رازوں کا بھی پتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اچانک ہی مکہ میں پہنچیں تاکہ مکہ کے لوگ زیادہ تیاری نہ کر سکیں اور بڑے ٹکراؤ اور بڑے خون خرابہ سے لوگ بچ سکیں۔ اس موقع پر ایک پرانے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی چوک ہو گئی، پھر ان کی معافی ہوئی، اس کا ذکر بھی سنیے۔ اسی درمیان ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جو ان خاص حضرات میں تھے جن کو راز کا علم تھا، ان سے سادگی میں ایک بڑی چوک، ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے اہل خانہ مکہ میں رہتے تھے، بیوی بچے، اور مکہ میں ان کا اور کوئی رشتہ دار اور حمایتی نہیں تھا۔ ان کے دل میں ایک خیال سا آیا، ایک وسوسہ آ گیا کہ میں اس وقت مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ جس وقت گھمسان کی جنگ ہو تو کوئی میرے بچوں پر حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تیاری کی بات لکھ کر یہ خط مکہ کے سرداروں کے پاس سارا نام کی اس عورت کے ہاتھ بھیج دیا جو کہ مدینہ میں بھیک مانگنے کے لیے مکہ سے آئی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا راز وحی کے ذریعے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تین صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا، اور بعد نے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ حضرات جلدی جاؤ، آپ کو مکہ کے راستے میں روضۃ الخاخ نام کی جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ یہ حضرات سواریاں دوڑاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس جگہ تھوڑی دیر بعد وہ عورت آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط کہاں ہے، باہر نکال۔ اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ پھر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی لیکن خط نہ ملا، اس نے اقرار بھی نہ کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دھمکی دی، یا تو خط نکال یا پھر تو کپڑے اتار کر تلاشی دے۔ وہ ڈر گئی تو اس نے فوراً اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دے دیا۔ یہ حضرات خط لے کر جلدی سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور جلد پہنچ گئے۔ خط کھولا گیا، کیا دیکھتے ہیں وہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے سرداروں کی طرف لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مضمون تھا یہ، لہذا تم عقل مندی سے کام لو، یعنی اے مکہ والو ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، نہ تو میں منافق ہوں اور نہ مجھے دین اسلام کے بارے میں کوئی شک ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں جبکہ میرا کوئی اور رشتہ دار وہاں نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا ان پر احسان ہو جائے گا
اور اس سے دین کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرما لیا، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر والوں سے نادانی میں اور بھولے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4274۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، اور اس بارے میں سورہ ممتحنہ کا پورا ایک رکوع نازل فرمایا، شروع والا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سادگی اور نادانی میں ہونے والی غلطی بھی غلطی ہے، اور کافروں کے ساتھ دوستی تو ایمان والوں کو کسی حال میں جچتی ہی نہیں، لیکن ہم نے کرم کر کے اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے لیے سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع پڑھ لیجئے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ مدینہ منورہ سے اسلامی لشکر کی روانگی 10ویں رمضان سن 8 ہجری، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ذوالحلیفہ یا ایک روایت کے مطابق جحفہ پہنچے تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی، جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے ساتھ والے سامان اور گھر والوں کو تو مدینہ منورہ بھیج دیا، لیکن خود وہیں سے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، جس طرح میں آخری نبی ہوں، اسی طرح آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے آخری مہاجر ہیں۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 40۔ کچھ آگے ابوا پہنچے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور سگے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ راستے میں مل گئے۔ یہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ یہ دونوں دربار نبوی میں حاضر ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں فرمائی اور منہ موڑ لیا، کیونکہ ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور چونکہ یہ رشتہ دار تھے، بہت قریبی تھے، اس لیے ان کی تکلیفوں کا احساس بہت تھا۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سفارش اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معافی مانگنے کے طریقے بتانے پر، پھر حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات کہنے پر کہ اگر آپ مجھے حاضری کی اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے بیٹے جعفر کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاؤں گا اور اسی طرح گھومتا بھٹکتا بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھایا، اور ان دونوں کو بھی ایمان بلکہ صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی ان کو تھوڑا احساس دلانا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معافی پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بڑے درد بھرے اشعار بھی کہے، جو سیرت کی کتابوں میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 114 کلومیٹر پہلے وادی قدید نام کا ایک مقام ہے۔ اس مقام تک سارے صحابہ کرام روزے سے تھے۔ قدید اور عصفان کے درمیان قدید، یہ چھوٹے کاف سے، قدید نام کے چشمے پر پہنچ کر وادی قدید، وہ بڑے کاف سے ہے، قدید یہ چھوٹے کاف سے، قدید نام کے چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے سامنے روزہ توڑ دیا، تاکہ اور لوگوں کو بھی ایسے جہادی سفر کا حکم معلوم ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سفر میں روزہ توڑ کر بعد میں قضا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو سفیان بن حرب بھی دربار نبوی میں لشکر کو مکہ مکرمہ سے کوئی 25-30 کلومیٹر پہلے مر الزہران نام کی جگہ میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم ملا، اور ساتھ ہی
یہ حکم بھی ملا کہ ہر آدمی اپنے لیے الگ الگ آگ جلائے تاکہ مکی جاسوس اگر دیکھیں تو دیکھ کر ڈر جائیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ ادھر مکہ والوں کے کان تو کھڑے تھے ہی، ابو سفیان بن حرب باہر جا کر پتہ لگا رہے تھے کہ کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی ابو سفیان بن حرب اپنے دو ساتھیوں حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے ساتھ ساتھ چکر مار رہے تھے۔ اچانک اتنی آگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ آگ کیسی؟ بدیل بن ورقہ نے کہا، یہ قبیلہ بنو خزاع کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تیرا ناس ہو، قبیلہ خزاع کے لوگ اتنے کب سے ہو گئے؟ اتنے میں ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی۔ انہوں نے آواز دے کر کہا، او ابو سفیان، یہ اسلامی لشکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہائے کل قریش کی کیسی تباہی ہوگی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، میرے پیچھے اس سفید رنگ کے خچر پر بیٹھ جا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے پناہ لے لوں۔ پھر جس کسی کے پاس سے گزرتے تھے لوگ حیرانگی سے دیکھتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں تو سب لوگ چپ ہو جاتے تھے، مگر جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور فرمایا، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاہدے کے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ دوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ابو سفیان کے لیے پناہ لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کو صبح میرے پاس لے کر کے آئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ صبح سویرے ابو سفیان کو لے کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، خدا تیرا بھلا کرے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ یہ بات سمجھیں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے تحمل والے، کتنے رشتہ داری کو جوڑنے والے، کتنے برداشت کرنے والے اور شریف انسان ہیں، لیکن اس بارے میں ابھی میرے دل میں کچھ شک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، گردن الگ ہونے سے پہلے ایمان لے آ۔ اس طرح کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد ابو سفیان کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ وہی ابو سفیان جنہوں نے غزوہ احد میں پورے مکی لشکر کی قیادت کی تھی اور غزوہ خندق میں پورے مکی لشکر کے یہی کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ عزت پسند انسان ہیں، لہذا انہیں کوئی عزت کا کام دے دیں جس سے ان کو لگے کہ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دیں، جو میرے گھر میں گھس جائے گا اس کو معافی، اور جو مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو معافی، اور جو اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معافی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ابو سفیان کو کسی اونچے ٹیلے پر لے جا کر اسلامی لشکر کا نظارہ کرائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا۔ ادھر قبائل الگ الگ اپنے اپنے قافلے کا جھنڈا لیے گزر رہے تھے اور ابو سفیان ہر ایک کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں۔ جب حضرت عباس تعارف کراتے تھے تو حضرت ابو سفیان کہتے، مجھے ان سے کیا واسطہ، جانے دو۔ لیکن جس وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کی ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی جماعت کے ساتھ ادھر سے گزرے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو بتایا کہ یہ ایمانی لشکر کے درمیان میں
حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر بہت رشک آیا تو حضرت عباس سے کہا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہی کی کیا شان ہے، کیا کہنے ان کی بادشاہی کے؟ حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ آج کا دن جنگ کا نہیں، معافی اور رحم کا دن ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس جگہ اسی موقع پر ایک بڑی اہم بات پیش آ گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب انصار صحابہ کرام کا جھنڈا لے کر حضرت ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ان کو گزرا ہوا پچھلا پورا دور یاد آ گیا۔ جنگ احد اور خندق کا خیال آ گیا۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو سنانے کے لیے کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، الیوم اذل اللہ قریشا۔ آج گھمسان کی جنگ کا اور آج خون کے دریا بہنے کا دن ہے۔ آج کعبہ میں سب کچھ جائز ہوگا، آج قریش کو اللہ ذلیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ابو سفیان کے پاس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا، ابو سفیان نے اس بات کی شکایت کی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سنا سعد نے کیا کہا؟ پھر ان کی ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات ناپسند فرمائی اور فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یعز اللہ قریشا۔ آج رحم کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالی قریش کو عزت عطا فرمائے گا۔ بخاری جلد 4 صفحہ 613۔ پھر حضرت ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے جھنڈا لے کر انہی کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوش رہے۔ بس آج کی مجلس کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسلامی لشکر کس طرح مکہ میں داخل ہوا اور پھر کیا ہوا، اگلی مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔